قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں میری ذات پر 1000 مرتبہ درود پیش کرتا ہے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ یعنی ایسے شخص کے لیے یہ بشارت ہے کہ گویا اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے جنت میں جو اس کی جگہ ہے، مقام ہے، وہ اس کی زیارت بھی عطا فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے دنیاوی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں، حل ہوتی ہیں، آخرت کی پریشانیاں بھی اللہ درود کی برکتوں سے دور فرمائے گا۔ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ جمعرات، شب جمعہ، روز جمعہ، بالخصوص پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود کو اپنے معمول میں شامل کیجیے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مبارکہ 5ویں پارے میں اور سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے، اور بہت ہی خوبصورت روایت میں اس کا شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت محبتیں اور پیار، بلکہ وہ پیار اور محبت کا ایک جو تعلق اور رشتہ، علماء نے لکھا کہ صحابہ پر وہ عشق اور محبت کا ایک ایسا باب جو ہے وہ گویا کہ بند ہوا ہے کہ اس جیسی عشق اور محبت کی مثال جو ہے وہ بعد میں نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے مال، جان اور ہر اعتبار سے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دی، آپ کی اطاعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبتیں کی۔ ایک صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ بڑے غمگین کیفیت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرے کا رنگ بدلا ہوا دیکھا تو ارشاد فرمایا، ثوبان کیا معاملہ ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ آج کیا معاملہ ہے آپ کو؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے نہ تو کوئی بیماری ہے اور نہ ہی کہیں درد اور تکلیف ہے، سوائے ایک معاملے میں کہ میرے ذہن میں آج ایک ایسا سوال ہے اور اس سوال نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا سوال ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں ہم اگر آپ کو نہیں پاتے کہیں پر، یا آپ کی مجلس سے ہم جب باہر جاتے ہیں تو بے چینی سی ہو جاتی ہے،
اور پھر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ غمگین چہروں والے، دکھوں کو لے کر آنے والے جب حضور کے پاس حاضر ہوتے تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی، گویا روتے ہوئے آتے تھے اور مسکراتے ہنستے ہوئے واپس اپنے گھروں کو پلٹتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھ کر اپنے دکھوں کو بھول جایا کرتے تھے، اپنی پریشانیوں کو بھول جایا کرتے تھے۔ دیدار کا ایسا یہ ان کے دلوں پر کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ وہ اپنی پریشانیاں، دکھ بھول جاتے تھے۔ تو حضرت ثوبان کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلس سے باہر جاتا ہوں، بے چینی ہوتی، پھر آ جاتا ہوں، لیکن آج سوال ذہن میں یہ ہے کہ قیامت کے دن پھر آگے جنت کے مراحل ہوں گے، آپ کے صدقے اللہ رحمت فرما کر جنت ضرور عطا فرمائے گا، آپ کے صدقے جنت تو ضرور ملے گی۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سوال یہ ہے کہ جنت میں اپنے اپنے مقام ہوں گے، جنت کے اندر نبیوں کا اپنا مقام ہوگا، اور آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، اب نبیوں کے بھی سردار ہیں، تو جنت میں آپ کا مقام، مرتبہ بہت اعلیٰ ہوگا۔ تو آج ذہن میں سوال یہ آیا ہے کہ جنت تو آپ کے صدقے ملے گی، اللہ ضرور عطا فرمائے گا، لیکن جب جنت کے اندر آپ کس اور درجے پر اور میں کہیں اور ہوں گا، تو میں تو اس وقت آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا، اور جب دیدار نہیں کر سکوں گا تو پھر میری کیا کیفیت ہوگی۔ بلکہ بعض تفسیروں میں یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جنت میں بھی پریشان ہو جاؤں گا، غم میں آ جاؤں گا، کیوں؟ آپ کا دیدار اگر نہ ہو سکا تو آپ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ تو پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنا، اگر حضور چاہتے تو ارشاد فرما دیتے، کیونکہ آپ کو اللہ نے یہ اختیارات دیے ہیں، آپ جنت کے مالک ہیں، جنت اللہ نے بنائی ہے، مالک آپ کو بنا دیا ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں، کنجیاں اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جس کے لیے چاہیں جیسے جنت کے جو ہے وہ بشارتیں عطا فرماتے جائیں، اور جو درجہ چاہیں وہ آپ عطا فرما دیں، اللہ نے آپ کو یہ اختیارات دیے ہیں۔ آپ نے سوال تو سنا، لیکن آپ نے جواب ارشاد نہ فرمایا اور خاموشی اختیار فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوچھی جاتی اور آپ خاموش ہو جاتے تو پھر صحابہ سمجھ آتے کہ آپ اللہ کی وحی کے انتظار میں ہیں۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی وحی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام، ارشاد کیا آتا ہے، آپ اس کے منتظر ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ خاموش ہو گئے تو حضرت ثوبان بھی خاموش ہو گئے، صحابہ بھی منتظر بیٹھے۔ تو اتنے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور اس آیت مبارکہ کے اندر جو بشارت عطا فرمائی، آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ارشاد فرمایا، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، رفیق ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو، ایسے مومن کو اللہ اپنے نبیوں کی معیت عطا فرمائے گا، اللہ انہیں صدیقین کی معیت عطا فرمائے گا، اللہ انہیں
شہداء اور صالحین کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ تو یہ بشارت صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ملی کہ اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ بشارت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو جس طرح دیگر کو آپ نے رفاقتیں عطا فرمائی ہیں، اگر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بطور خاص خدمت کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پانی جو ہے وہ لے کر بیٹھتے کہ کب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکاریں گے، ارشاد فرمائیں گے تو میں آپ کے لیے وضو کا جو ہے وہ پانی لے کر حاضر ہو جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے۔ یہ بات کر لینا بھی کچھ آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے، مگر یہ انداز محبتوں والا، عشق والا یہ انداز، اور اس کے اندر یوں گویا کہ راتیں گزار دینا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت کے لیے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا۔ تو ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا اور ارشاد فرمایا، اے ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سل ربیہ، اے ربیہ سوال کرو، مانگو۔ یہ وہی کہہ سکتے ہیں کہ جن کے اختیار میں ہو، جن کی طاقت اور قدرت میں ہو کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے جو سوال کیا تو وہ بھی کتنا عظیم اور اعلیٰ سوال کیا۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، آپ سے ہی مانگتا ہوں اور رفاقت جنت کی جو ہے وہ چاہتا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز تھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یوں مانگا کرتے تھے، سوال کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب یہ موقع میسر آتا یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام انہیں فرماتے کہ مانگو، تو صحابہ کی خواہش ہی یہی ہوتی، اور وہ دنیا کی چیزیں نہیں۔ آج ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں پیر صاحب بڑی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، فلاں مزار شریف پر حاضری دیں تو وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا فلاں گھڑیاں ایسی ہیں، وہ چاہے شب برات ہو، وہ شب معراج ہو، یا رمضان کی راتیں ہوں، یا شب جمعہ ہو، یا کوئی اجتماع ہو، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں مجلس، فلاں اجتماع، فلاں گھڑیاں، وہ دن، فلاں پیر صاحب یا مزار، ان مقامات پر بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اکثر بیشتر جو ہماری کیفیت ہوتی ہے اور ہمارے دعا مانگنے کے وہاں انداز ہوتے ہیں، تو وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم عام طور پر اپنی دنیاوی معاملات کے لیے جو ہیں وہ بہت دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک کاروبار ہے تو دوسرا کاروبار ہو جائے، ایک بزنس سے آگے مزید جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ بڑھ جائیں، بینک بیلنس بڑھ جائے، بچوں کی نوکریاں اچھی ہو جائیں، گھر جو ہے وہ بڑے عظیم الشان ہو جائیں، دنیاوی کوئی پریشانی باقی نہ رہے۔ اگرچہ دعائیں مانگنی چاہیے، بزرگوں سے بھی دعائیں لینی چاہیے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ انداز پڑا کہ نبی پاک علیہ السلام جب انہیں فرماتے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، بلکہ ایک حدیث میں تو ایک دیہات سے آنے والے اعرابی شخص سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک عدد جو ہے وہ اونٹ چاہیے سواری کے لیے۔ تو ان سے فرمایا گیا کہ تم سے تو سوال جو ہے وہ اس بوڑھی عورت نے اچھا کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس پہنچے کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار پاک جو ہے وہ جگہ کا تعین پوچھنے کے لیے کہ وہ کس جگہ، کیونکہ وہ بالکل سمندر کے بیچ میں مزار شریف بنا ہوا تھا، تو آپ کو حکم ہوا کہ ان کو یہاں سے جو ہے وہ ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزار شریف کے ساتھ ان کو وہاں پر جو ہے وہ منتقل کرنا ہے۔ تو آپ اس کی تلاش میں نکلے تو اس بوڑھی عورت سے پوچھا، تو بوڑھی عورت نے کہا میں نہیں بتاؤں گی، ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ مجھے آپ جنت میں اپنا پڑوسی بنا لیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کی بندی تو مجھے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، جنت کی دعا کرتا ہوں، اور تم یہ اتنی یہ قیودات اور شرائط کیوں لگا رہی ہو؟ تو اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی حضرت موسیٰ پر آتی، اے پیارے موسیٰ آپ کہہ دیں آپ کے اس محل میں کمی نہیں ہوگی، ہم انہیں بھی وہ دے دیں گے، عطا فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ کی عطائیں ہیں، اور اللہ اپنے پیارے محبوب بندوں کے جو زبانوں پر آ جاتا ہے رب انہیں وہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ یہ سوال کرتے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جنت میں رفاقت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کا سوال کرتے، اور آپ ہیں بھی مالک جنت ہے، اور ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور جنت کے مالک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت بھی مانگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں، نبی پاک کے قدموں میں، آپ کی معیت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی رفاقت میں جگہ مل جائے، اس کا سوال بھی اللہ رب العالمین سے کرتے رہنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہاں پر جو ہے وہ یہ روایت سنی کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس کا یہ شان نزول ہم نے سنا۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے، ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح آپ نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے، جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ یعنی یہ پوری فیملی کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ انہیں جنت میں میری رفاقت عطا فرما دے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بڑی طلب رکھتے تھے کہ دنیا میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت صحبت ہے، اور جنت میں بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت مل جائے۔ آج دنیا کے اندر کوئی بڑا سا کوئی اگر کہیں اجتماع ہو، یا کوئی بھی جلسہ ہو، کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی ہو، اور کوئی بڑا سا بڑا آدمی اس میں آ رہا ہو، یا دینی طور پر بات کریں کوئی بڑے پیر صاحب اس میں تشریف لا رہے ہوں، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں اس کے بڑے قریب پہنچ جاؤں، کاش، کوئی کہتا ہے میں اس سے ہاتھ ملا لوں، کوئی کہتا ہے میں اس کی بالکل معیت میں ہو جاؤں، ساتھ ہو جاؤں، قرب میں ہو جاؤں، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن انبیاء بھی ہوں گے، قیامت کے دن سب جو ہیں وہ جمع ہوں گے، اور ایسے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب جسے مل جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت جسے مل جائے، یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہوگا۔ اور یہ ملنا نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بشارتیں عطا فرمائی۔ جو درود پڑھے، جو کثرت سے درود پڑھے گا قیامت کے دن اتنا ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہو جائے گا۔ تو یہ انداز ہمیں اختیار کرنی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی۔ یعنی ہم اگر یہ طلب رکھتے ہیں، اور ہونی چاہیے، کہ ہمیں قیامت کے دن قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے، ہمیں قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو جائے، ہمیں قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کے جام نصیب ہو جائیں، ہمیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے، زیارت نصیب ہو جائے، معیت نصیب ہو جائے، اور پھر جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب ہو جائے، حضور کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے۔ تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ بشارت قرآن نے بیان فرمائی ہے، اگر یہ چاہتے ہو تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، پھر اپنی زندگیاں ایسی کر لو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اس میں کیا ہوگا؟ اللہ پھر انہیں
یہ انعامات عطا فرمائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ پھر انہیں یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اپنے نبیوں کی معیت، اپنے اولیاء کی معیت، صدیقین کے درجے پر پہنچنے والے ان کی معیت اور شہداء صالحین کی معیت، صحبتیں اللہ انہیں نصیب فرمائے گا۔ شرط یہی ہے، میں اور آپ سب غور کریں، مدنی چینل کے تمام ناظرین غور کریں، ہم سب غور کریں کہ میری زندگی جو ہے وہ ویسے ہی گزر رہی ہے جیسے میرے رب نے فرمایا ہے اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ہر معاملے میں غور کریں۔ اگر ہم اطاعت کے اندر اس طریقے سے کامیابی سے زندگی گزار رہے ہیں تو پھر یہ بشارت ہم سب کے لیے، جو ان چیزوں پر پورا اترتا ہے کہ اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ ہم قرآن پڑھیں، جگہ بجگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس میں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب ان سے ارشاد فرما دے، اگر تم اللہ سے محبت کہتے ہو تو پھر میری اتباع میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، میری اطاعت کرو، اتباع کرو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے محبت ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری وہ کہلاتا ہے۔ تو ارشاد فرما دیا اگر تم اللہ سے محبت کا کہتے ہو تو میری اتباع اطاعت میں آ جاؤ، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اتباع آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے تو اللہ پھر کیا بشارت دیتا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے جو ہے وہ محبت فرمائے گا، پھر اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اور جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اس کو انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب کسی بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور اللہ کب محبت فرماتا ہے؟ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تابع اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم فرما بردار بن جائیں، ہماری زندگیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ جیسی گزر رہی ہو، یہ چاہے نماز کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، ہم اپنی نجی طور پر جو زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کے ہر طریقے سے رہنمائی جو ہے وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے۔ اگر آج زندگی میں کوئی ایز اے والد ہے تو اس کو ایز اے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ملیں گے، بچوں کو بھی فرامین ملیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے۔ بیوی ہے اس کو رہنمائی مل رہی ہے، شوہر ہے اس کو رہنمائی مل رہی ہے، تاجر ہے اس کو رہنمائی مل رہی ہے، کوئی افسر ہے اس کو رہنمائی مل رہی ہے، کوئی حاکم ہے اس کو رہنمائی مل رہی ہے، کوئی قاضی اور جج ہے اس کو رہنمائی مل رہی ہے۔ الغرض تجارت کو لے لیں یا عبادت کو لے لیں، کسی معاملے کو بھی لے لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر معاملے میں گویا کہ جو ہے وہ رہنمائی فرماتے ہیں، اور آپ کے فرامین جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں کہ ہم ان کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ گزاریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور گولڈ، سونا، یہ مردوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ہے، یہ مرد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہیں پہن سکتے۔ ریشم اور اسی طریقے سے جو ہے وہ گولڈ، سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ حرمت بیان کی۔ چاندی کی، اور چاندی بھی بطور زیور جو ہے وہ اس طریقے سے مردوں پر جو ہے وہ اس کی بھی اجازت نہیں، سوائے ایک انگوٹھی کے، اور اس کی بھی جو ہے وہ 4.5 ماشے سے کم جو ہے وہ اس کا وزن ہو، ایک نگینہ ہو، اور مرد کے لیے وہ بھی جائز والی کیفیت، کیونکہ اب جو ہے وہ مہر اسٹیمپ کے طور پر یوز نہیں ہوتی، تو اس طور پر جو ہے اسے سنت جو ہے وہ نہیں کہا جائے گا، لیکن جائز کے زمرے میں آتی ہے جب اس کی مقدار اتنی ہو۔
لیکن سونا یہ انگوٹھی پہنتے ہیں لوگ، شادیوں میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں شادی ہے تو اب پہنی جاتی، بعض ہاں سسرال کے ہاں سے جو ہے وہ اپنے داماد کو پہنائی جاتی ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، اس کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اطاعت اور فرما برداری، اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ آپ نے جب ایک شخص کو دیکھا تو ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، تو آپ نے فرمایا کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے ہاتھ میں انگارہ پہنے آگ کا؟ تو عرض کی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے انگوٹھی کو لیا اور زمین پر جو ہے وہ پھینک دیا، اور یہ کہتے ہوئے آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو ان سے کسی نے کہا کہ اس انگوٹھی کو پہننا نہیں، لیکن اٹھا لو اور اپنے کسی کام میں، اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس سے اور نفع اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس کو کہا کسی کام میں لے لو۔ تو وہ شخص جو ہے وہ آگے سے پتہ کیا کہنے لگے کہ جس کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے میں اسے نہیں اٹھاؤں گا، میں اسے نہیں اٹھاؤں گا۔ شرح میں لکھا حدیث پاکی کہ انہوں نے گویا کہ دوسروں کے لیے، فقراء کے لیے، کن کے لیے مباح قرار دے دیا کہ وہ اٹھا لیں، لیکن آپ یہ جذبہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ناراضگی فرمائی اور اسے پھینک دیا، تو انہوں نے دوبارہ اس کو اٹھایا نہیں۔ حالانکہ اٹھانا، بیچ دینا، اپنے نفع کے لیے اس کو استعمال کر لینا، یہ اس کا منع نہیں فرمایا تھا، پہننا منع فرمایا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ بالکل اٹھایا نہیں ہے۔ تو یہ جذبہ مدنی چینل کے ناظرین آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے کئی زندگی کے ایسے معاملات ہوں گے، اور بسا اوقات ان نافرمانیوں میں بھی پڑ جاتے ہیں آدمی، کہ جن سے صراحتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے منع فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ چاہے عبادت کا معاملہ ہو یا کسی اور طرح کا جو ہے وہ معاملہ ہو۔ تو ہمیں جب ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہے، محبت ہے، پیار ہے، ہر عاشق کے دل میں، ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت کو شفاعت ملے، اور جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت ملے، تو پھر ہمیں اس عظیم جو ہے وہ فرمان پر یہ عمل کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ جب ہماری زندگیاں ایسی زندگی جو ہے وہ بن کر گزریں گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے سامنے جو ہے وہ کسی چیز کا اظہار فرما دیتے اور کہہ دیتے، بعض اوقات حکم نہیں فرماتے تھے لیکن کسی چیز کا خواہش بھی ظاہر کر دیتے تھے، اور آپ اگر کسی چیز سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تو صحابہ کرام علیہ مردوان بالکل سے جو ہے وہ محتاط ہو جاتے۔ یہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں ایک جذبہ تھا۔ آج یہی جذبہ ہمیں بھی اپنے دلوں میں جو ہے وہ بیدار کرنا ہے۔ آج سود کے اندر پڑے ہوئے، نمازوں کو ترک کرنے والے، طرح طرح کی کئی ایسی جو ہے وہ برائیوں کے اندر مبتلا جو ہے وہ آج معاشرے کے اندر بہت سے بگاڑ آ گئے۔ یہ ہر مسلمان کو، ہر امتی کو اس چیز پر جو ہے وہ سوچنا ہے کہ میری زندگی کا ہر پہلو وہ اسلام، شریعت، اس کے مطابق جو ہے وہ گزرا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا خلاصتاً عرض یہ کر رہا ہوں کہ صرف وہی چیز نہیں کہ جو آدمی کی طبیعت کے مطابق ہو، جو آدمی کے معاملات کے بالکل جو ہے وہ مطابق جا رہے ہیں تو اس پر تو عمل ہے، لیکن جو شرعی حکم بھی اگر بالفرض میرے لیے سہولت نہیں، کسی کے لیے سہولت نہیں، تو وہ معاذ اللہ اس کو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ مائنس کر دے اور اس حکم کو جو ہے وہاں پر چھوڑ دے۔ نہیں، پورے اسلام میں پکے سچے کامل مومن بننے کا ہمیں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، اور پورے داخل ہونے کا حکم۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، معذرت سے بہت سے ایسے نمازی ہوتے ہیں دن بھر کی نمازیں پڑھیں گے، 4 نمازیں پڑھیں گے، فجر کی نماز، پھر وہ فجر کی نماز نہیں، فجر میں اٹھا نہیں جاتا، فجر میں تو 10 بجے اٹھتے ہیں، 11 بجے اٹھتے ہیں،
وہ فجر کی، یعنی پڑھنے والے بھی بسا اوقات اس سستی میں پڑھتے ہیں کہ رات کو دیر تک جاگنا اور پھر صبح جو ہے وہ سوتے رہنا۔ اچھا، بعض ایسے ہیں کہ جو پوری رات جاگتے ہیں، وہ پوری رات جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جاگ کر جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ کئی اللہ کے تو ولیوں کی شان جو ہے وہ بہت بلند بالا ہے، اور الحمدللہ کئی ایسے ہیں کہ جو آج کے بھی اس دور میں بھی پوری راتوں کو بیٹھ کر جو ہے وہ دین کا کام کرنا، کتابیں لکھنا، تصنیف کرنا، یا دیگر جو ہے وہ واعظ و نصیحت کے جو ہے وہ ایسی مجالس اختیار کرنا، اپنا ذاتی مطالعہ کرنا، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میں ایک عام جنرل عوامی طور پر گفتگو کر رہا ہوں کہ بعض ایسے ہیں کہ جو رات کو گزارتے ہیں، وہ چاہے فضولیات میں پتہ نہیں کس کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا ذہن ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی نمازیں جو ہے وہ ظہر ہے تو وہ بھی سوتے ہوئے میں گزرتی ہے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو جائے یا عصر کے بعد۔ جی ہاں، ایسے بھی ہیں۔ تو بات صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ جو شرعی حکم ہمیں سہولت کے اعتبار سے لگے کہ یہ ہم اس پر عمل کرنا آسان ہے تو اس کو کر لیں، اور جس پر ہمیں مشقت آئے اس پہ ہم پیچھے اپنے آپ کو کر لیں، تو یہ انداز درست نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اس شرعی حکم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھاتے تو صحابہ کرام علیہ مردوان سے پوچھتے اشاہد فلاں، کیا فلاں نماز میں آیا ہے؟ پوچھتے، اب سوال کرتے۔ اور بالخصوص فجر کی نماز سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا جو ہے وہ پوچھتے اور سوال کرتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پر بہت بھاری ہے، منافقین پر بہت بھاری ہے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ایک طرح کی مشقت ہے۔ آدمی دن بھر کی تھکاوٹ کا شکار ہے، تھکا ہوا ہے، تو رات کی نماز اس کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ مشقت سمجھتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ترک کر دیتا ہے، یا رات کو سونے میں ایسے جو ہے وہ مشغول کہ صبح اٹھنا جو ہے وہ اپنے آپ کو مشقت سمجھتا ہے اور اس نماز کو نہیں ادا کر پاتا۔ تو یہ طلب ہماری ضرور ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت ملے۔ اللہ اپنی رحمت سے ضرور عطا فرمائے گا، دعا مانگتے رہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے شفاعت کا سوال کرتے رہیں، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہی عرضی پیش کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کا یہ معائنہ اور محاسبہ بھی ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی اسی طریقے سے گزر رہی ہے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں کیا گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی۔ اگر نہیں گزر رہی تو اپنی زندگی کو اس طریقے سے سیرت مصطفیٰ کی طرف لے کر آئیں، اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں کی طرف لے کر آئیں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی اللہ اپنی رحمت سے بہتر فرما دے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا اور یہ مہکتا ہوا مدنی ماحول ہے کہ جس میں الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں اصلاح بھی ہوئی، اور ایسے کئی سینکڑوں افراد ایسے ہوں گے کہ جو الحمدللہ دائرہ اسلام میں بھی جو ہے وہ داخل ہوئے اور پھر شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک کے اندر ایسے دعوت اسلامی کے یہ پیغامات جو گئے، اور الحمدللہ اجتماعات ہیں، مدنی مراکز قائم ہیں، مساجد کے اندر درس ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں، مارکیٹوں میں مدارس جو ہیں وہ قائم ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کے مدنی مذاکروں اور آپ کے ان مدنی پھولوں کی اور آپ کے بیانات کی برکت سے الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی اصلاح ہوئیں اور وہ راہ راست پر آئے ہیں۔ ہمیں بھی اس پیارے مدنی ماحول سے ہمیشہ جو ہے وہ منسلک رہنا چاہیے، وابستہ رہنا چاہیے، تعلیم دین جو ہے وہ سیکھتے رہنا چاہیے، تربیت کی ہر وقت ہر لمحات میں گویا کہ ہم جو ہیں وہ محتاج ہیں۔ ہماری تربیت ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ ہمارے اعمال کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ نکھار پیدا ہوگا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت بھی نصیب ہوگی اور اطاعت کا بھی جذبہ جو ہے وہ بڑھے گا۔ تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اجتماعات کی پابندی نصیب ہو جائے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں میں اپنے آپ کو ضرور حاضر کیجئے۔ عالمی مدنی مرکز میں آ سکتے ہیں، فابیہ مدنی چینل کے ذریعے آپ جو گئے وہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہرحال مدنی ماحول سے ہم وابستہ رکھیں گے تو انشاءاللہ نیکی کا جذبہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی چینل کے تمام ناظرین کو، اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب ہو جائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا جذبہ ہمیں وہ مل جائے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین ہماری قبر و آخرت بہتر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی روشنی